بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خلاصا وتروح بطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان گرامی ہے. روئے زمین پر جتنے بھی جاندار موجود ہیں ان کو رزق عطا کرنے، کھلانے پلانے اور پالنے کی ذمہ داری اللہ کی. اور یہ ایسی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نبھا بھی نہیں سکتا. ایک بندہ اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اللہ وہ دوسروں کی حفاظت کیسے کرے؟ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ دوسرے چند لوگوں کی دعوت کرنی ہو تو کیسی محنت، جدوجہد اور کوشش درکار ہوتی ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہے. تو اللہ نے رزق کی ذمہ داری خود لے رکھی. کسی کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی نہیں. اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو روزی دے. ہاں، وہ دوسروں کے لیے رزق کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن رزق نہیں دے سکتا. اگر ہم کماتے ہیں اور پھر کسی کو ہمارے ذریعے سے روزی ملتی ہے تو ہم اس کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم اصلاً اس کو رزق دینے والے نہیں. اس کا رزق اللہ ہمارے رزق کے ساتھ شامل کر کے ہم کو دیتا ہے اور پھر ہم اس میں سے اس کا حصہ لے لیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. کہ اللہ جو مال بندوں کو دیتا ہے اس مال میں محروم، پریشان حال لوگ، یتیم، مسکین، بیوہ، ایسے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. اب بندہ اگر ان کا حصہ ادا کر دے تو آئندہ بھی اللہ ان کا حصہ اس شخص کو دیتا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ سب میرا ہے کسی اور کا نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو دینا بند کر دیتا ہے، کسی اور کو ذریعہ بنا دیتا ہے. تو رزق کا ذمہ دار اللہ ہے. اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے رزق دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، کسی اور کو نہیں. کہنے والے نے کہا نا، خدا کا شکر ہے صوفی مقام، مقام میں شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی. اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بندوں کو یہ اختیار مل جاتا کہ تم جس کو چاہو، ہر شخص کو اللہ ذمہ داری دے دیتے، تم اتنے لوگوں کو روزی دو، تم اتنے لوگوں کو رزق پہنچاؤ، تو کیا ہوتا؟ جس سے خوش ہوتے اس کو ڈبل تنخواہ دیتے اور جس سے ناراض ہوتے اس کو بالکل نہیں دیتے، بھوکا مار دیتے. لیکن اللہ نے یہ ذمہ بندوں کو نہیں. ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے
کہ ہمارا رزاق حقیقی اللہ ہے، وہی ہمیں روزی عطا کرنے والا، وہی ہمیں کھلانے اور پلانے والا، ہماری ساری ضروریات پوری کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے ہماری روزی متعین کر دی۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، اس سے پہلے اللہ یہ بات طے کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے گا تو کتنی زندگی گزارے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ دنیا میں آئے گا تو نیک ہوگا یا برا ہوگا، اور دنیا میں آئے گا تو کتنی روزی کمائے گا، اس کے نصیب میں کتنا رزق ہوگا، اللہ سب پہلے سے طے کر دے۔ کوئی بندہ اپنی کوشش جد و جہد کے ذریعے اپنے رزق میں اپنے طور پر اضافہ نہیں کر سکتا، جتنا اللہ نے متعین کر دیا ہے اس کو اتنا ہی ملے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور حدیث میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت سے بیان کروائی ہے۔ کوئی نہ اپنی زندگی بڑھا سکتا ہے، نہ اپنے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے، ہر ایک کی روزی عمر اللہ نے متعین کر دی۔ اب ہمیں اپنے نصیب کی طے شدہ روزی محنت، کوشش اور جد و جہد کے ذریعے حاصل کرنی ہے۔ روزی متعین ہے، وہ مل کر رہے گی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ کرے بیٹھے ہوئے میرا نصیب ہے متعین ہو تو خود ہی مل جائے، ایسا بھی نہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا علیہ سبیل الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، انسان کو اس کی کوششوں کے بقدر اللہ انعامات سے، رزق سے اور ساری چیزوں سے نوازتے ہیں۔ بندہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، سوچے کہ بس میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا اور بس میری روزی چل کر آ جائے، نہ مجھے ہاتھ ہلانا پڑے نہ مجھے منہ کھولنا پڑے، تو ایسا نہیں۔ اللہ کی ذات پر توکل ہونا یہ ضروری، لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں مارے۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ منتخب برگزیدہ بندے ہوا کرتے، لیکن انہوں نے بھی رزق کے حصول کے لیے محنت، کوشش اور جد و جہد کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلایا کرتے تھے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام جایا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کی زیادہ بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ تو مختلف نبیوں نے مختلف پاکیزہ پیشہ اختیار کیا اور رزق کے حصول کے لیے کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الہی ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کا فرض پورا کر لینے کے بعد بندے پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ جائز، حلال اور پاکیزہ روزی کے حصول کے لیے کوشش اور جد و جہد کرے۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا یہ اسلام کی پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انی لاکرہ ان ارى الرجل فارغا لا فی امر دنیاہ ولا فی دینہ، مجھے یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ کوئی شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہو، نہ کوئی دین کا کام کرے نہ دنیا کا کام کرے۔ بعض لوگ متوکل باللہ ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، نہ ملازمت کریں گے، نہ کاروبار کریں گے، نہ گھر کا کام کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، ہوٹلوں پر وقت ضائع کریں گے، گھر میں آ کر کھانا کھائیں گے، سو جائیں گے، کام نہیں کریں گے۔ یہ چیز شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ شریعت کو یہ چاہتی ہے بندہ محنت کرے، جد و جہد کرے، اپنا رزق حاصل کرے اور اپنی بھی ضرورت پوری کرے، دوسروں کی بھی ضرورت پوری کرے۔ اور دیکھیے اگر بندہ حصول رزق کے لیے کوشش نہیں کرے، مال حاصل نہیں کرے گا، تو وہ دین پر بھی پورے طور پر عمل نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ جو صاحب نصاب۔
اب بندہ غریب کا غریب ہی رہے گا تو زکوٰۃ کے حکم پر کیسے عمل کرے؟ حج کون کرے گا؟ جس پر حج فرض ہو، اور حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نے مالی استطاعت دی۔ صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ جو صاحب نصاب ہو۔ قربانی کون کرے گا؟ جو صاحب نصاب ہو۔ غریبوں مسکینوں کی مدد کون کرے گا؟ جو صاحب نصاب ہو، مالدار ہو۔ تو شریعت بھی چاہتی ہے کہ بندہ خود کفیل ہو کر زندگی گزارے۔ البتہ حصول رزق کے لیے جب بندہ کوشش کرے تو شریعت کے دائرۂ کار میں رہ کر کوشش کرے، روزی کمائے اللہ کے حکموں کی روشنی، اسلامی ہدایات اور تعلیمات کے دائرے میں۔ جیسے نماز پڑھنی ہے، بندہ سیکھ کر نماز پڑھے، حج کرنا ہے، بندہ سیکھ کر حج کرے۔ ویسے ہی تجارت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے تو بندہ سیکھ کر تجارت اور ملازمت کرے۔ اللہ کا دین اتنا وسیع، کشادہ اور مکمل ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح دیکھا دیکھی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسنون طریقے پر نماز پڑھنا ہم لوگ سیکھتے نہیں۔ ایسے ہی کاروبار کرتے، ملازمت کرتے تو بھی ہم لوگ دیکھا دیکھی کام شروع کرتے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اسلام نے کیا اصول و آداب بتائے۔ تجارت سے متعلق اسلام نے بڑے ذہین اصول بیان کیے، بڑی قیمتی ہدایات دی۔ اگر ان کی روشنی میں بندہ روزی حاصل کرنے کی اور کوشش اور محنت کرنے میں لگے گا تو اس کی تجارت، اس کی ملازمت اس کے لیے مال کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنے گی اور عبادت بھی بن جائے گی۔ جیسے بندہ یہ نیت کرے میں اس لیے روزی حاصل کر رہا ہوں کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں خود اپنی ضرورت پوری کروں، میں کھاؤں پیوں، میری صحت برقرار رہے تو میں اللہ کی عبادت کر سکوں، میں اپنے اہل خانہ کی کفالت کر سکوں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کر سکوں۔ اگر اس نیت کے ساتھ بندہ ملازمت اور کاروبار کرے گا، جتنا وقت اس کا ملازمت اور کاروبار میں صرف ہوگا عبادت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح بندہ کاروبار تو کرے، ملازمت کرے، لیکن اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ یہ میرا کاروبار، یہ کارخانہ، یہ فیکٹری، یہ میرا سیٹ، یہ مالک، یہ مجھے روزی نہیں دے رہا ہے، اللہ چاہے گا تو مجھے روزی ملے، ورنہ میں کتنی کوشش کر لوں اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے روزی نہیں مل سکتی۔ آپ سوچیے نا، انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے ان کے پاس کون سا کاروبار ہے، ان کے پاس کون سا کارخانہ ہے، کون سی بہتری اور ملازمت ہے، لیکن اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ ایسا اعتماد اور توکل ہمارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں ویسے ہی روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، شام کو اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ رزق سے، کھانے پینے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پر ایسا اعتماد ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بھروسے میں کمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ نماز کا وقت ہے، کسٹمر آ گیا، اب نماز پڑھوں کہ کسٹمر کو اس کا پانی دوں۔ اب بندے کو یقین ہے کہ میرے نصیب کی روزی نہیں کرے گی، نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ ہر حال میں عطا کرے گی تو نماز کے لیے۔ لیکن اس کو یہ اندیشہ ہو کہ ابھی میں چلا جاؤں مسجد میں، اب اس دوران کچھ گاہک آ جائیں گے اور دکان بند دیکھ کر واپس چلے جائیں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا، یہ چیز توکل میں چلا۔ عرب کے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو فوراً اپنی دکان پر چلے اور نماز کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اب کسٹمر کھڑے ہوں اور وہ تقاضا کرے کہ بھائی آپ ہمیں پہلے دے دیجیے، کہ مسجد میں جائیے، یا اگر ہم چلے گئے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں الرزق علی اللہ، روزی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام، آپ لوگوں کا کام نہیں۔ آپ چلے جائیں گے اللہ کسی اور کو بھیج دے گا۔
تو ایسا اعتماد اور تحمل. ایک دکان پر بہت اچھا بورڈ لگا ہوا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم نماز کے لیے مسجد پہنچ چکے ہیں، آپ بھی پیچھے پیچھے چلے آئے. یعنی نماز کے وقت انہوں نے دروازہ بند کیا دکان کا، کارخانے کا، اور اس پر ایک بورڈ لگا دیا، ایک تختی لگا دی جس پر لکھا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم مسجد میں پہنچ چکے ہیں، آپ بھی چلے آئے. تو جو گاہک دکان پر پہنچنے والا یہ جملہ پڑے گا تو سوچے گا کہ ہاں نماز پڑھنا تو ضروری، وہ بھی پیچھے پیچھے مسجد چلا جائے اور نماز پڑھ کر کے اس کی دکان کھلی ہوئی. ایسا اعتماد اور توکل اللہ کے ساتھ. قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی تعلیم بیان فرمائی جو کاروبار کرتے ہیں لیکن نمازوں میں غفلت نہیں ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے، زکوٰۃ سے روکتی نہیں. ہم لوگ کاروبار میں ایسا مشغول ہوتے ہیں، رزق کے لیے ایسا لگتے ہیں کہ رزاق حقیقی کو بھول جاتے ہیں نا. شاعر کو شکوا کرنا پڑتا ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح تجارت کا ایک اہم اصول اسلام نے یہ بیان کیا اور ہدایت دی کہ جب ہم کاروبار کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، سچ بولیں، سچائی کا پاس و لحاظ ہر حال میں رکھیں، جھوٹ سے پرہیز کریں. سچائی انسان کو نجات دیتی. اور حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو تجارت کرتے ہوئے سچ بولے، امانت داری کا خیال رکھے، خیانت نہ کرے، قیامت کے دن ایسا تاجر انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے. ایسی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ دنیا میں کاروبار کرے اور حشر اللہ اس کا فرمائے نبیوں کے ساتھ، سچے انسانوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. آج تجارت میں یہ سچائی اور امانت داری دیکھنے کو نہیں ملتی. بندہ جھوٹ بول کر، امانت میں خیانت کر کے، دھوکہ دے کر کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی ہے. جیسی چیز ہے اس کو ویسا ہی بیان کیا جائے، غیر ضروری اس کی تعریف نہ کی جائے کہ ہاں بالکل یہ تو ایسی ہے، 5 سال تک آپ کی چھٹی ہو جائے گی. اب معلوم ہوا وہ چیز سال بھر بھی کام نہیں کر سکتی، جھوٹ ہو گیا. کسی نے مال لیا کہ میرا کچا مال کر اس کو بنا کر اس کو آپ واپس لوٹا، اس نے جو مال لیا وہ اس کی چیز میں پورا لگا دیا جائے، بچ جائے اس کو واپس دے دیا جائے. جیسے ایک شخص درزی کے پاس کپڑا لے جا کر رکھ دیا جائے، آپ کٹ کر کے میرے نام کا کپڑا سل کر مجھ کو دے دیں. اب وہ کچھ شاید ہے ٹیلر اس کو بغیر اس کی مرضی اور اجازت کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ سیدھے جو بچ جائے اس کو واپس دے. اگر وہ بچا کر رکھ لے گا یا کوئی ایسا مال ہے کہ وہ گھٹا دے گا اور تھوڑے میں اس کام کو تیار کر کے دے کے بقیہ رکھ لے گا تو یہ امانت میں سے آنا ہے. اسی طرح کسی چیز کی حقیقت چھپا لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، ایک جگہ اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ نے اس طرح اندر اس میں ہاتھ داخل کیا تو اندر نمی تھی، گیلا تھا، اوپر سے سوکھا ہوا تھا. سوکھا ہوا مال زیادہ قیمت میں فروخت ہوتا ہے، گیلے مال کی قیمت کم ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اندر سے گیلا کیوں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بارش ہوئی تھی، گیلا ہو گیا، اب ہوا اور دھوپ سے اوپر کا حصہ سوکھ گیا. حضور نے فرمایا اس کو ہٹا کر گیلا حصہ بھی اوپر کر دو تاکہ کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے. اور پھر فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آج یہ خوبیاں، سچائی، امانت داری، وعدے کی پاسداری، اسی طرح اپنے گاہکوں سے نرمی سے بات چیت کرنا، صحیح قیمت بتانا، وقت پر اپنے کاروبار پر پہنچ جانا، صبح کے وقت دکان کھول دینا کہ حضور نے فرمایا صبح صبح حصول رزق کے لیے نکل جایا کرو، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی. آج یہ ساری خوبیاں مسلمانوں نے چھوڑ دی، غیر مسلموں نے اختیار کیا. اب ہم لوگ کاروبار کھولتے ہیں، کب شروع کرتے ہیں؟ دوپہر میں سو کر اٹھتے ہیں، اس کے بعد کاروبار سے کرتے ہیں. صبح کے وقت تو اللہ نے برکت رکھی ہے، برکت کے وقت تو ہم لوگ سوئے ہیں. اسی طرح گاہکوں سے لوگ نرمی سے بات نہیں کرتے. برادران وطن کے پاس جائیں وہ بالکل صحیح قیمت بتاتے ہیں، نرمی سے بات چیت کرتے ہیں. چیز میں کوئی نقصان نکل آئے لے کر واپس جائیں تو وہ بشاشت سے خوشی سے واپس لے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کو ریفنڈ دیا جائے، پیسہ واپس دیا جائے یا اس کے بدلے میں آپ کوئی چیز دوسری لینا چاہیں. اور ہم لوگ
ہمارے مسلمان بھائی تھوڑی دیر کے بعد لے کر جاؤ تو وہ بورڈ لگا ہوا ہے، بکا ہوا مال واپس نہیں دے۔ کوئی بات زیادہ پوچھ لو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان سے کوئی چیز خریدنا پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بھائی برادران کے وطن سے لو، وہاں پر ہمیں اچھی چیز ملے۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھی، اگر ہم نے ان کو اپنایا ہوتا تو آج معاشی مندی کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اصول رزق کے لیے اسلام نے بڑے آسان راستے بتائے۔ ایک اہم چیز ہے صبح کے وقت اٹھ کر کاروبار میں لگ جانا۔ ایک اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، بات صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول رزق کے اصول میں بڑی تنگی، معاشی مندی، تو حضور نے فرمایا تم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، باوضو رہا کرو، اللہ تمہارا رزق تمہارے لیے کشادہ کر دے۔ اب آپ سوچیے کہ اس باوضو رہنا کیا مشکل بات ہے۔ بندہ ملازمت کے لیے جائے، کاروبار میں جائے، وضو کر کے گھر سے نکلے، وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لے۔ اور اگر بندہ کاروبار اور ملازمت کرتے ہوئے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے گا تو اللہ اس نمازوں کی برکت سے اس کے رزق میں اضافہ کر دے۔ آپ کتنے لوگ ہیں دکان میں، کارخانے میں کام کرتے رہتے ہیں، استنجا کے لیے جاتے ہیں، اگر قریب میں مسجد کھلی ہو تو اچھی بات ہے، اور مسجد نہیں ہے تو کہیں پر بھی کنارے بیٹھ کر استنجا کر لیتے ہیں، پانی نہیں لیتے، اسی طرح ناپاکی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ معاشی مندی کا جو سایہ ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، سال بھر ہو چکا ہے ہمارے شہر پر، ہمارے کاروبار پر، بطور خاص ہماری پاور لوم صنعت پر معاشی مندی چھائی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے لوگ طرح طرح سے کوشش کر رہے ہیں، حکومتی سطح پر میمورنڈم دے رہے ہیں، کہیں احتجاج ہو رہا ہے، کہیں ہڑتال ہو رہی ہے، کہیں افسران سے ملاقات ہو رہی ہے، سیاسی لیڈروں کے پاس لوگ جا رہے ہیں، لیکن جو اللہ روزی دینے والا ہے اس کے پاس نہیں جا رہے، اور اللہ نے جو کاروبار سے متعلق ہدایات کی ہیں ان پر عمل نہیں کر رہے، ان کو معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیے حکومتی سطح پر جو کوشش ہونی چاہیے اس سے انکار نہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن اصل جو اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کی ہے ان پر بھی تو عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے پڑوسی ملک کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، ایک سگنل ہے جو ٹریفک سگنل ہوتا ہے، ایک چوراہا تھا، وہاں پر سگنل ہے، وہاں گاڑیاں آ کر سگنل پر رک جاتی، جیسے ہی گاڑیاں رکتی تھی بہت سارے فقیر وہاں پر موجود تھے، وہ جاتے اور جو رکی ہوئی گاڑیاں رہتی تھی ان کے مالکان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، ہر شخص کچھ نہ کچھ دے کر آگے بڑھ جاتے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ ہوا طوفان سے اور تیز ہوا کی وجہ سے وہ سگنل گر گئے۔ اب سگنل گر گیا تو وہ چوراہے پر گاڑیوں کا رکنا بند ہو گیا، اب گاڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے لگی تو فقیروں کو بھیک ملنا بند ہو گئی، اور وہ بڑے پریشان ہوئے، ٹریفک محکمے سے، حکومتی افسران سے گزارش کی بڑی سگنل لگا دو، گاڑی رکے گی تو ہم کو ہماری بھیک ملے گی۔ لیکن سرکاری کام کاج کیسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، کافی دن گزر گیا، سگنل درست نہیں کیا جاتی، اب ان کے لیے گھڑکوں مارنے کی نوبت آ گئی کہ کیا کریں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سارے فقیروں اور بھکاریوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بات طے پائی کہ سب اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا پیسہ ملائیں اور اپنے خرچ پر اس سگنل کو درست کر لیں۔ تو سب نے پیسہ جمع کیا اور اپنے خرچ سے سگنل کو درست کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر گاڑیاں رکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، سب کو بھیک ملنے لگی۔ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود کوشش اور جدوجہد کریں۔ ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے نہ نماز پڑھیں گے، نہ اللہ کی ذات پر توکل کریں گے، نہ سچائی امانت داری کا، وعدے کی پاسداری کا خیال رکھیں گے، اور سوچیں کہ حالات اسی طرح بدل جائے تو نہیں بدلیں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت میں بدلنے کا۔ تو ہمیں اپنے بس بھر خود کوشش کرنی ہے، اور اسلام نے جو اصول و آداب تجارت کے بیان کیے ان پر عمل کرنا ہے، اور جو چیزیں حصول رزق میں رکاوٹ بنتی ہے ان سے بچنا ہے۔ جیسے صبح کا سونا روزی کو تنگ کرے گا، نمازوں میں کوتاہی روزی کو تنگ کرے گی، جھوٹ روزی کو تنگ کرے گا، ناپاکی روزی کو تنگ کرے گی، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور جو چیزیں حصول رزق میں معاون اور مددگار بنتی ہیں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے روزی ملنے والی ہے. تو اللہ نے قرآن میں اس سے دینے کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہوا، قرآن لَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتے. نحن نرزقک، اللہ فرماتے روزی تو ہم آپ کو دیں. تو نمازوں کی پابندی حصول رزق میں مددگار ہے. اسی طرح صدقہ اور خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو وہ لوٹ کر آتا ہے. ہوتا یہ جیسے ہی تنگی ہو ہم لوگ پہلے مسجد مدرسے کی رسید بند کرتے، کسی کی مدد کرتے اس کی مدد نہیں کرتے، قرض باقی اس کو قرض نہیں لوٹاتے. ہم لوگ کیا کہتے بھائی ابھی تو کھانے کو پیسے نہیں ہیں، پگار دینے کو پیسہ نہیں ہے، میں کہاں سے صدقے خیرات میں حصہ لوں. حضور نے فرمایا بہترین صدقہ میں بندہ اس حال میں کرے کہ خود اس کو اپنے فقر و واقعے کا اندیشہ ہو. تو ایسے موقع پر صدقہ اور خیرات بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق کی راہیں کشادہ کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. شکرانہ بھی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. کسی سے پوچھ لیا جائے کیا حال ہے، ارے بہت مسئلہ ہے، خیریت ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے، ارے بہت نقصان ہے. نقصان یہ بھی لوگ شمار کرتے ہیں کہ 1 روپیہ نفع مل رہا تھا، 50 پیسہ نفع مل رہا ہے، لوگ اس کو بھی کہتے ہیں نقصان. وہ نقصان نہیں، وہ تو نفع میں کمی. شکر ادا کرنے سے اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ اس میں اضافہ کرے. اسی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے اللہ برکت والی روزی عطا کرے. ہم کثرت والی مانگتے ہیں، برکت والی روزی مانگنی چاہیے جو ہماری ساری ضروریات کے لیے پوری ہو جائے. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.